اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنڈلز آف نالج کے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 ستمبر 1965 منگل کی رات اچانک بھارتی فوج نے پاکستان پر حملہ کر دیا اور جنگ چھیڑ دی۔ بھارت کا منصوبہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ حکمت عملی بنائی تھی کہ دیکھو پاکستان کی سرحد کا محاذ کہاں سے کمزور ہے، پھر ہم وہیں سے حملہ کر دیں گے۔ بھارتی جاسوسوں نے پتہ لگایا کہ لاہور شہر کے نزدیک ایک گاؤں ہے رنگ پور، جہاں پاکستانی فوج کے سپاہی کم ہونے کی وجہ سے وہاں کا محاذ کمزور ہے۔ اگر ہم وہاں رات میں حملہ کر دیں تو دوپہر تک لاہور شہر میں داخل ہو جائیں گے اور پھر بادشاہی مسجد میں بیٹھ کر شراب پئیں گے، نعوذ باللہ۔ بھارت کے حملے کا پاک فوج کے جوانوں نے بے دریغ اور جرأت مندی سے جواب دیا، اور اس وقت پاک فوج کا پاکستانی عوام نے بھی دل کھول کر ساتھ دیا۔ 17 روز تک جنگ جاری رہنے کے بعد اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو فتح سے ہمکنار فرمایا، اور بھارت جو کہ پاکستان کا، دین اسلام کا اور ہر مسلمان کا دشمن ہے، اسے منہ کی کھانی پڑی۔ بھارت شاید یہ حملہ کرنے سے پہلے بھول گیا تھا کہ شیر اگر سو بھی رہا ہو تو بھی وہ شیر ہی ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سارے واقعات آپ تمام دوستوں نے بارہا تاریخ کی کتابوں میں پڑھے بھی ہوں گے اور بڑے بزرگوں سے سنے بھی ہوں گے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں 6 ستمبر 1965 منگل کی رات رنگ پور گاؤں کے قریب موجود جنگل سے گزرنے والے کمہار کے ساتھ ہونے والا واقعہ بھی درج ہے، اور اس واقعے میں اس کمہار نے کیا دیکھا تھا جو اس نے اللہ جل شانہ کی عزت کی قسم کھا کر بیان کیا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ تمام دوستوں کو اسی کمہار کے بارے میں بتائیں گے جو 6 ستمبر 1965 منگل کی رات جنگل سے گزر رہا تھا۔ لیکن مضمون کو آگے بڑھانے سے پہلے میں تمام نئے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل بنڈلز آف نالج کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ناظرین اکرام، یہ کہانی اس کمہار کی ہے جو 6 ستمبر 1965 منگل کی رات لاہور شہر سے ایک بوری میں کچھ ضروری سامان اپنے خچر پر رکھ کر اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک برق رفتار روشنی اس کے پاس سے بہت تیز رفتاری سے گزر گئی۔ وہ چونک گیا۔ ابھی وہ اس چونک پن سے سنبھلا بھی نہیں تھا کہ ایک اور برق رفتار روشنی اسی تیزی کے ساتھ گزری۔ اب جو چمک پڑی تو خچر بتکا اور بوری اس کی پیٹھ سے گر گئی۔ اب وہ کمہار کہتا ہے کہ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت مجھے 2 پریشانیاں لاحق ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ جو برق رفتار روشنی گئی ہے یہ کیا شے تھی، اور دوسرا یہ کہ اب بوری خچر پر کون رکھوائے گا۔ وہ کمہار کہتا ہے کہ ابھی میں ان مشکلات میں گرفتار ہی تھا کہ مجھے اچانک خیال آیا کہ جس جگہ سے یہ 2 روشنیاں آئی تھیں وہیں پر دیکھوں کہ شاید کوئی تیسرا نہ آتا ہو۔ پھر وہ کمہار کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بڑی چمکدار روشنی میری طرف برق رفتاری سے آ رہی ہے۔ تو کمہار کہتا ہے میں نے اس روشنی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ جب وہ روشنی میرے قریب آئی تو وہ ایک سواری میں بدل گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت گھوڑے پر سفید لباس میں ملبوس، ہاتھ میں تلوار لیے چمکدار آنکھوں والے بزرگ جنہوں نے نقاب کیا ہوا ہے تشریف فرما ہیں۔ میں نے ادباً سلام پیش کیا، پھر میں نے کہا حضرت یہ میری بوری خچر پر رکھوا دیں۔ تو ان بزرگ نے بنا گھوڑے سے اترے تلوار کی نوک سے ہی ایک ہاتھ سے بوری اٹھا کر خچر پر رکھ دی۔ وہ کمہار کہتا ہے پھر میں گھٹنوں پر بیٹھ گیا اور ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور ان سے کہا کہ حضرت یہ کوئی عام انسانی طاقت نہیں ہو سکتی،
اللہ کے واسطے مجھے بتائیے کہ آپ کون ہیں اور وہ جو آگے گئے وہ کون تھے؟ جب تک آپ بتائیں گے نہیں میں لگام نہیں چھوڑوں گا۔ تو ان نقاب پوش بزرگ نے عرض کی کہ اے کمہار سن، اللہ کی عزت کی قسم، جو آگے گئے سب سے پہلے وہ امام حسن تھے، اس کے بعد جو گئے وہ امام حسین تھے، اور میں ان کا والد مولا علی جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ان بزرگ نے فرمایا کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے تھے کہ جب بھارتی ہندوؤں نے یہ پروگرام بنایا کہ رنگ پور گاؤں پر حملہ کر کے لاہور کی بادشاہی مسجد میں شراب پینا ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر جلال آیا اور سرکار نے فرمایا بیٹا حسین اٹھو اور جاؤ، جیسے تم نے کربلا میں اسلام بچایا تھا آج رنگ پور میں پاکستان بچانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں۔ میں کہتا ہوں اے بے وقوف سن، اگر 65 کی جنگ میں محمد مصطفیٰ نے تیری خبر نہ لی ہوتی تو آج تیری خبر ملنی مشکل تھی۔ اور بڑے بزرگوں سے ہم نے یہاں تک سنا ہے کہ انہوں نے 65 کی جنگ میں دیکھا کہ کچھ سفید لباس میں ملبوس لوگ ہیں اور اپنے سینوں پر بم باندھ کر بھارتی ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی محبت والے نے کہا ہے کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ پورے پاکستان کو بنڈلز آف نالج کی ٹیم کی جانب سے یوم دفاع پاکستان بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اس ملک پاکستان کو رہتی دنیا تک شاد و آباد رکھے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوستوں کو آج کی ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے۔ شکریہ۔ اپنے میزبان محمد رمیز قادری کو بنڈلز آف نالج سے دیجیے اجازت۔ زندگی بخیر، انشاء اللہ تعالی پھر نئی ویڈیو میں آپ تمام دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ۔